والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 154 اور 155 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اب یہودیوں سے متعلق تذکرہ فرمایا، بالخصوص یہودیوں سے، کہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، تو پھر ہمیں جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم کتاب لائے تھے، ایک ساتھ اسی طرح سے کتاب نازل کر کے دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ان کو جواب دیا تھا، اور ان کے کئی عیب اور کئی برائیاں جو تھی نا وہ کھولی۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، کہا کہ یہ جو لوگ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی چیز کہہ چکے، جس کا تذکرہ پیچھے چل چکا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، وہ بھی ظاہر۔ اگر ظاہر دکھا سکتے ہیں تو ہم مانیں گے، نہیں تو ہمیں نہیں ماننا۔ اس طرح سے یہودیوں نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا دی اور انہیں ایک بجلی نے پکڑ لیا، یعنی وہ جل گئے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری ایک چیز فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے بلند کر دیا ان کے اوپر کوہ طور کو، یعنی پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے وعدہ لینے کے لیے۔ کہ ہوا یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جب کتاب نازل کر دی، پہلے وہ حضرت موسیٰ سے کہتے رہے کہ ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے۔ حضرت موسیٰ ان کو سمجھاتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہمیں کتاب چاہیے، ہم عمل کریں گے، کتاب ہوگی تو عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فرمائش کے بعد پھر 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کتاب عطا کر دی۔ جب کتاب مل گئی، اب اس پہ عمل کرنا کوئی آسان تو نہیں تھا، کیونکہ وہ فرمائش کے مطابق ملی تھی۔ تو جب خود فرمائش کی تو امتحان بھی پھر ویسے ہی۔ تو اب جب کتاب پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور، جو یہ پہاڑ ہے طور کا، اسے زمین سے اٹھایا اور ان سب کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اور پھر اب ان کو پہاڑ نظر آ رہا تھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر ہے، اب اگر یہ پہاڑ تھوڑا سا نیچے ہوا تو ہم سب اس میں دب جائیں گے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کرتا ہے عمل یا نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا، تو پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ پھر جب وعدہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہٹا دیا۔ تو مقصود یہاں ایک چیز، نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ہم سے زبردستی بھی عمل کروا سکتا ہے۔ رب قادر ہے، وہ ہم سے زبردستی بھی عمل کروا سکتا ہے۔ چاہیے یہ کہ ہم اپنی خوشی سے کریں، تب تو کمال ہے۔ ہم اللہ کے رضا چاہنے کے لیے خوشی سے، محبت سے اللہ کے لیے عمل کریں، یہ مزہ ہے، اس میں ہماری بھی ترقی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہمیں ملے گی۔ لیکن اگر اللہ چاہے ہم سے وہ کام جو اس کی مرضی ہو وہ کروا سکتا ہے، چاہے بیمار کر کے، چاہے مجبور کر کے، چاہے کسی بھی طرح سے عمل کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ ہم پہ ہر طرح کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی ہم پہ اس طرح سے زبردستی نہیں ڈالتا۔ وگرنہ پچھلی قوموں میں جیسے ابھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا۔ اور تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ زمین سے اٹھا کے پہاڑ